بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. معزز و محترم میرے پیارے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تراویح میں قرآن کریم سنانے کی یہ سعادت بخشی، اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو تراویح میں قرآن کریم سننے کی سعادت بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے. کچھ اہم اور ضروری باتیں چند منٹ میں کرنی ہے آپ سے، لیکن بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی یہ مجلس ہے. قرآن کریم کی مجلس بڑی ہی عظیم الشان مجلس ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے کہ اس کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق جو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. قرآن کریم کو اللہ نے جس مہینے میں اتارا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے. قرآن تمام کے تمام مہینوں میں، رمضان تمام مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے. اور پھر جس رات میں اتارا وہ رات تمام راتوں میں سب سے بہتر رات ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا اور فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اور پھر اللہ نے اس قرآن کریم کو جس زبان میں اتارا وہ زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے. عربی زبان وہ زبان ہے جو تمام زبانوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں یعنی جناب محمد رسول اللہ عربی ہیں. جنتیوں کی زبان عربی ہے اور قرآن عربی میں اترا ہے، اس لیے عربی زبان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جس فرشتے کے ذریعے سے اتارا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. فرمایا اللہ نے نزل بہ الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو حضرت جبریل کے ذریعے سے اتارا ہے. حضرت جبریل تمام کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس ہستی پر نازل کیا وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں.
پوری دنیا میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہیں، ان کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس جگہ اتارا وہ جگہ پوری دنیا کا سینٹر یعنی ام القریٰ جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا کا سینٹر ہے، اللہ نے اس جگہ قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بھی افضل، جس رات میں اترا وہ رات بھی افضل، جس نبی پر اترا وہ تمام نبیوں میں افضل، جس زبان میں اترا وہ زبان تمام زبانوں سے بہتر۔ اور پھر اس قرآن کو اتارنے کا پرپس کیا ہے، اس کو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہم نے اس قرآن کریم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو لوگوں کو صحیح رہنمائی بتانے کے لیے اتارا ہے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر مسلمان اس بارے میں سوچے اور غور کرے کہ قرآن کریم جو ہماری مذہبی کتاب ہے، وہ قرآن کریم جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ قرآن کریم جو ہماری دھارمک بک ہے، وہ قرآن کریم جو ہمارا قانون ہے، وہ قرآن کریم جو ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس قرآن کریم کو تجوید کے مطابق اچھی طرح پڑھنا کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ ہم میں سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن تو ہماری کتاب ہے، لیکن ہم اس قرآن کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں، اس قرآن کو کتنا ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کی کتنی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن تو وہ قرآن ہے کہ جس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، جس کے سننے پر بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم پڑھنے والوں سے محبت رکھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی غور کرے، ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں غور کریں، اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں غور کریں کہ کتنے گھر کے لوگ ہیں جو قرآن کو جیسا اس کا حق ہے اس طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن تو ہماری کتاب ہے، لیکن نہ ہمیں پڑھنے کا سلیقہ ہے، نہ پڑھنے کا شعور ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر عمل تو چھوڑ دیجیے، ہم نے اس کو تعویذ بندوں کی اور جھاڑ پھوک کی کتاب بنا کر سمجھ لیا کہ یہ تو اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کے سر میں درد ہو جائے، کسی پہ بھوت آ جائے، کسی پہ جنات آ جائیں تو جاؤ مولانا صاحب سے دم کرا کے آ جاؤ بس، یہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا۔ قرآن تو اس لیے نہیں اترا تھا، قرآن تو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے قرآن کریم میں بات کرتے ہیں، ایک ایک سوال کا ہمارے جواب دیتے ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ نہ ہم قرآن صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے معاملے میں سب سے پہلی ذمہ داری جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج میں مختصر وقت میں چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنائے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ ہم روزانہ خبریں پڑھتے ہیں، نیوز کا ٹائم ہے، تمام واٹس ایپ کی چیکنگ کا ٹائم ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ ٹائم نکالتے ہیں؟ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ میں سے ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے رمضان میں کتنے قرآن کریم ختم کر لیے، کتنے قرآن میں نے پڑھے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد اور اکیلی کتاب ہے جس کے ہر حرف کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الف لام میم، تو الف لام میم میں اگر 3 حرف ہیں تو 3 حرف کے پڑھنے پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہوں، لیکن قرآن کریم کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور یہ تو اس وقت میں ہے کہ جب ہم نے عام حالت میں قرآن پڑھا، لیکن اگر اسی قرآن کریم کو ہم وضو کر کے پڑھتے ہیں،
تو ہر حرف کے پڑھنے پر 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اسی قرآن کریم کو ہم نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے پڑھنے پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اسی قرآن کریم کو ہم میدان جہاد میں کافروں سے لڑتے ہوئے پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے پڑھنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی قرآن کریم کو ہم حرم شریف میں جا کے پڑھتے ہیں، بیت اللہ شریف میں جا کے پڑھتے ہیں، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں جا کے پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے پڑھنے پر 500 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوچئے کون سی ایسی کتاب ہو سکتی ہے کہ جس کے پڑھنے پر اتنی نیکیاں ملتی ہوں کہ صرف ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، قرآن کریم کھولنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اگر ہمارے کسی دوست کا میسج آ جائے اور ہم اس کو نہ دیکھیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے میسج کو اگنور کر دیا، میرا میسج نہیں دیکھا، جان بوجھ کر واٹس ایپ پہ آن لائن تھے لیکن اس کے باوجود میرے میسج کا جواب نہیں دیا، اور اگر خدا نخواستہ دیکھ لیا اور دیکھ کر رپلائی نہیں کیا تو پھر تو نہ جانے اس کے دل میں کیا بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم سوچیں کہ وہ رب، وہ قرآن جس نے اتارا ہے، اس قرآن کو ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اس مجلس میں یہ نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ روز تو وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ بنائیں گے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کریم کو لوگوں کے لیے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ قرآن اتنا دیکھنے میں اتنا بڑا ہے لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ انسان حرف بحرف رکھ سکے، لیکن قرآن اللہ نے ایسی بنا دی کہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ انسان حرف بحرف یاد کر سکے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک 7-8 سال کا بچہ یاد کرتا ہے، اور یاد کرتا ہی نہیں صرف اس کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ اگلا پیج کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ والی سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے۔ یہ صرف قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر یہ چیز نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پر ایمان بھی رکھیں، قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس قرآن میں اللہ کہتے کیا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، پریکٹیکل میں لائیں، قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، بیانوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے جو باتیں آتی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اس سے کوئی فائدہ اور کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم پر عمل کریں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ کتنے دن ہو گئے اس قرآن کو اٹھائے ہوئے، تاپ پہ سے اتارے ہوئے جو ہم نے پڑھا ہو۔ اس سے بڑی ہمارے لیے محرومی کی بات کیا ہوگی کہ ہم اپنے گھر میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، تاپوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں اور اس کو عملی زندگی میں لائیں۔ دوسری اہم بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، چونکہ آپ میں سے یہاں اکثر ایسے بچے ہیں جو ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں اور کچھ بچوں کے والد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کی زندگی کی رونق رکھی ہے، دنیا کی زندگی کی اٹریکشن رکھی ہے، دنیا کی زندگی کا کھچاؤ رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک رونق ڈال دی ہے کہ اگر دنیا کی زندگی سے ان چیزوں کو ہٹا لیا جائے تو ہماری زندگی پھیکی اور بے نور معلوم ہوتی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور ایک موقع پر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت بنائی
کی اٹریکشن بنائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کی دو اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان سے ان دو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے، اس کے ذہن کو پکا مسلمان بنانے کے لیے، اس بچے کے ذہن کے اندر دین کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن کی، نبی کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے بچپن سے محنت کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے لیے ان کو بہترین اسکول میں داخل کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ بہترین اسکول میں پڑھے، وہاں پر اسکول میں تعلیم حاصل کرے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بہترین لوگوں کا انتخاب کریں، بہترین مدرسے کا انتخاب کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ میرا بچہ جہاں بہترین طریقے سے دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہیں دینی تعلیم بھی اچھے ڈھنگ سے سیکھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے یہ اولاد جس کو آپ اپنی زندگی کی ابھی زینت سمجھ رہے ہیں، یہ اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اگر آپ نے اس اولاد کا صحیح حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام، بہت سنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر ان کا پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے جو نصیحت کی ہے، آج ہر والد کو اپنی اولاد کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت یعقوب کی موت کا ٹائم قریب تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع بوجھی کو یعنی اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا اور جمع کر کے اپنے بچوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فرمایا کہ میرے پیارے بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک اس گھر میں جو کہ نبوت کا گھرانہ ہے، اس گھر میں آج تک صرف ایک اللہ کی عبادت کی گئی ہے۔ اگر یہ سر جھکا ہے تو اللہ کے سامنے جھکا ہے، لیکن میرے بچوں میں جانتا ہوں کہ باوجود یہ کہ نبوت کا گھرانہ ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ فکر ہے، مجھ سے یہ وعدہ کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم لوگ عبادت کرو گے تو کس کی کرو گے؟ تم اپنا سر جھکاؤ گے تو کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے والد حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، جن کے دادا حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، جن کے خاندان میں حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، جن کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں، یعنی جن کا پورا خاندان نبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ان کو اگر فکر ہے اپنے بچوں کے بارے میں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، مجھے جواب دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس ملک میں حضرت یعقوب تھے وہ مصر، جس کو آج ہم ایجپٹ کہتے ہیں، اس وقت میں وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، توحید پرستوں کی تعداد تھوڑی تھی، مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کے آگے سجدہ کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ تو حضرت یعقوب کو یہ فکر تھی کہ یہاں کی میجورٹی چونکہ مشرکین کی ہے اور ہم جو مسلمان ہیں توحید پرست ہیں وہ بہت مائنورٹی میں ہیں، بہت تھوڑے ہیں، بہت معمولی سے ہیں، تو انہیں یہ ڈر تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہاں کی میجورٹی یہاں کی مائنورٹی کو اپنے اندر ضم کر لے، اپنے اندر ملا لے زبردستی۔ لہذا حضرت یعقوب اپنے بچوں سے مرنے سے پہلے وعدہ لے کے جا رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے جانے کے بعد عبادت کرو گے تو کس کی کرو گے؟ آج ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچے اور اپنے ملک کا جائزہ لے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے حالات کچھ الگ نہیں ہیں، کچھ بدلے ہوئے نہ سمجھیے آپ۔ ہمارے ملک کے موجودہ حالات کسی سے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، ہماری مسلمان بچیوں کو دین سے
لیے، ان کو مرتد بنانے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں آج وہ کوششیں جاری ہیں۔ لہذا اس وقت میں اگر مسلمان ماں باپ نے اپنی اولاد، اپنی آنے والی نسلوں کے دین اور انہیں بچانے کے لیے ذرہ برابر بھی کر دی تو یاد رکھیے کہ آنے والی نسل کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو۔ حضرت یعقوب تو اتنے فکر مند ہے کہ نبی ہو کے، تو پھر ان کی اولاد کو دیکھیے کہ وہ فرما بردار اولاد بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ جو امید کی جا سکتی تھی وہی جواب دیا۔ فرمایا حضرت یعقوب کی اولاد نے فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ فرمایا کہ اے ہمارے ابا جان، آپ فکر نہ کیجئے، آپ ٹینشن نہ لیجئے، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے والد اسحاق جس ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے دادا ابراہیم جس اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم بھی صرف اور صرف اسی ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ سوچئے ذرا، وہ فرما بردار اولاد ہے، اس نے جواب دیا، لیکن آج ہم ہر اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں کہ آج ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں۔ جو اولاد آپ کی زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اولاد آپ کے ہوتے ہوئے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اولاد آپ کے در سے مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس اولاد سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ اولاد مرے گی تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ افسوس ہے آپ کی سوچ پر کہ جو اولاد آپ کی زندگی میں مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے اندر اتنا ڈر نہیں ہے اپنے باپ کا کہ اپنے باپ کے کہنے سے وہ مسجد آ جائے، بھلا آپ اس سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے قرآن پڑھ کے بخش دے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کتنا اپنے اباؤں کے لیے قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں۔ آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں اپنے والد کے لیے، کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اکثریت کا حال یہی ہے۔ تو سوچئے اپنی اولادوں کے بارے میں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے لیکن اس حال میں آئے کہ تم مسلمان باقی رہو، یعنی اپنی اولادوں کو ایمان پر موت آئے اس کی کوشش کرنا، اس چیز کے لیے فکر مند ہونا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرے کہ میری اولاد اس دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ وہ اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ بچپن سے اپنی اولاد کے ذہن کے اندر ایمان کی، اسلام کی، شریعت کی محبت ڈال دیں گے، تاکہ وہ بچہ چاہے جس فیلڈ میں چلا جائے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنے دین کا سودا نہ کرے، اپنی شریعت سے کھلواڑ نہ کرے، ورنہ یاد رکھیے بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ آپ خود اپنی اولاد کو دیکھ کے شرمندہ ہوں گے کہ کاش میں نے اس اولاد کو پیدا نہ کیا ہوتا، چونکہ آج کی اولادیں کو گل کھلا رہی ہیں۔ اس لیے خدا اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو جائیے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ میں مسلمانوں سے صاف کہتا ہوں کہ ان کے لیے اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 درجے زیادہ ضروری ہے، اپنے بچوں کا بہترین علاج کرانے سے 1,00,000 درجے زیادہ ضروری ہے، اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے 100 درجے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سچا پختہ مسلمان بنا دیجیے، یہ زیادہ ضرورت ہے اس بات کی، ورنہ وقت آئے گا آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اپنی اولادوں کے اوپر توجہ دیجیے، اپنی اولاد کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو اس محبت کا حق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا سامان پیدا کر دیجیے، آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیجیے کہ وہ وقت کی ہر آندھی سے ٹکرا جائے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، وہ دنیا کے ہر حالات کو دیکھ لے لیکن ایمان سے سودا نہ کرے، ورنہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کے کیا حالات ہیں، آج کی نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے۔ ہم خود سوچیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں اللہ کے سامنے یہ شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ تو مسلمانوں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیے، شریعت سے جوڑیے، اللہ کے احکامات سے جوڑیے، اپنی اولادوں کی دین سکھانے کے نام پر صحیح جگہ پیسہ خرچ کیجیے تاکہ آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، آپ کی آنکھوں کا تارا بن سکے۔ ورنہ یہ اولاد جس کو آپ آج اپنی آنکھوں کا تارا سمجھ رہے ہیں، اگر صحیح تربیت نہیں کی گئی تو یہ آپ کے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی انسان کو کوئی ذمہ داری دی اور اس انسان نے اپنی ذمہ داری کو صحیح سے پورا نہیں کیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں دھوکے سے کام لیا، فراڈ سے کام لیا، خیانت سے کام لیا اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیں گے۔ تو سوچئے ذرا، اگر آپ باپ ہیں تو باپ ہونے کے ناطے آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کو وہ پوری کرنی ہے۔ اگر ایک آدمی مسجد کا امام ہے، امام ہونے کے ناطے اس کی جو ذمہ داری ہے اسے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر اس نے اس میں خیانت سے کام لیا تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر اللہ نے آپ کو مدرسے کا محکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری میں دھوکے سے کام لیا، فراڈ کیا، مدرسے کا جو حق تھا، اس مدرسے سے جو فائدہ امت کو پہنچنا چاہیے تھا اگر نہیں پہنچا آپ کی سرپرستی میں، تو کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم مدرسے کے ذمہ دار بنے بیٹھے تھے، تمہاری اس مدرسے سے محلے والوں کو، گاؤں والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تم نے یہاں کے لوگوں کے دین اور ایمان کو بنانے کے لیے، یہاں کی بچیوں کے اندر دین اور ایمان کو سنوارنے کے لیے کیا محنتیں کی تھی؟ اگر کوئی آدمی گاؤں کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کے لیے یہ حدیث ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنی اولاد کی فکر کرو اور اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرو، ورنہ یاد رکھو موت آئے گی اور تمام کے تمام منصوبے ختم۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو میں سمیٹوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار سے ایک قدم ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ کسی انسان کو اپنی جگہ سے ایک قدم ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ کیا سوال ہے؟ وہ سوال ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں سے ہوں گے، مجھ سے بھی ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے، آپ کے ابا سے بھی ہوں گے، ہر انسان سے ہوں گے۔ فرمایا کسی انسان کو ہلنے کی اجازت نہیں۔ کیا سوال ہوں گے؟ فرمایا پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کسی کو کتنی زندگی جتنی دی ہے اس زندگی کا حساب دو۔ تم نے وہ زندگی گزاری تو گزاری کہاں؟ تم نے اس زندگی کو کھپایا تو کھپایا کہاں؟ آیا حرام کاموں میں کھپایا؟ کس کام میں تم نے اپنی زندگی گزاری؟ جو 80 سال تھے کہاں تم نے اپنی زندگی گزاری ہے؟ جواب دو۔ آج ہم میں سے ہر آدمی سوچیں کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہہ دے کہ اپنے پورے دن کا حساب دے دو تو تم نے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا ہے، پہلے 1 گھنٹے میں کیا کیا، دوسرے 1 گھنٹے میں کیا کیا، تو شاید ہم میں سے کوئی جواب نہ دے پائے۔ لیکن سوچیے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ لڑکیوں کے پیچھے سیٹی بجانے میں گزارا تھا، حرام کاموں میں گزارا تھا، جوا کھیلنے میں گزارا تھا، ستے میں گزارا تھا، شراب میں گزارا تھا، سود میں گزارا تھا، غلط کاموں میں گزارا تھا، اللہ کو راضی کرنے میں گزارا تھا، حلال تجارت میں گزارا تھا، گزارا کہاں تم نے اپنی پوری زندگی کو؟ اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، فرمایا کہ اپنی جوانی کہاں کھپائی تم نے؟ جوانی دیکھیے زندگی کے اندر جوانی آ چکی تھی
لیکن اللہ نے جوانی کے لیے الگ سے ایک سوال رکھا ہے، کیونکہ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ جوش امنگوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں انسان چاہتا ہے کہ بس اپنے من کی کر لو ہو سکتا ہے، بعد میں بڑھاپے میں تو تصویر پکڑنی ہی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں اگر کوئی اللہ کے سامنے جا کے سر جھکا رہا ہے تو یاد رکھو نوجوانوں، خاص طور سے جتنے ٹین ایج کے بچے ہیں جو ابھی 13-14 سال سے اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں یاد رکھیے جوانی کی جو زندگی ہوتی ہے یقیناً یہ جوش اور امنگوں کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جس نے اپنی جوانی پر، اپنی جوانی کے جذبات پر قابو پا لیا اور اپنی جوانی کو غلط کاموں سے بچا لیا، اپنی جوانی کے اندر اس نے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تو یاد رکھیے وہ انسان، اس کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دی، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو نوجوانوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ غلط جگہ نہ اٹھے، غلط جگہ یوز نہ ہو، اور دوسرا اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، جو کہ یہی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے من کی جو چاہو کر لو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کھپایا تھا تو کھپایا کہاں تھا، تم نے جوانی گزاری تھی تو گزاری کہاں تھی، رات بھر موبائل پہ چیٹنگ کرنے میں گزارا، رات بھر موبائل میں فون لگا کے لحاظ کے اندر مجھے کے فلمیں دیکھنے میں گزارا تو گزارا کہاں، پورا ٹائم تم نے آئی پی ایل دیکھنے میں، چیمپئن ٹرافی دیکھنے میں اور نہ جانے کیا کیا سیریل دیکھنے میں گزار دیا، جوانی گزاری تو گزاری کہاں، جواب دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ سوچئے ذرا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نوجوان اتنا وقت ضائع کرتا ہے بیٹھ کر موبائل کے اندر، اتنا وقت ضائع کرتا ہے کہ ماں باپ اس کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ بچہ جو ہمارا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، لیکن برابر میں بیٹھا ہوا موبائل پہ، اس کی ماں، اس کا باپ بیٹھا ہوا اس کے لیے تہجد میں دعا مانگ رہا ہے، اور وہ بچہ وہ بچی اپنے موبائل میں دوسرے سے چیٹنگ کر رہی ہے، چیٹنگ کر رہا ہے۔ سوچئے ذرا یہ حالات ہیں آج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے ان کے برابر میں ان کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو میں راتوں میں جاگ رہا ہوں یہ صرف تیرے لیے جاگ رہا ہوں کہ تو سدھر جائے، تیرے حالات اچھے رہیں، تو نیک بن جائے۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے حال تو یہ ہے کہ اپنی اولاد سے صحیح منہ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں بہت سے ماں باپ، یہ کتنے دن ہو جاتے ہیں اپنی اولاد سے پیار سے بات کیے ہوئے۔ یہ حالات ہیں، جب ہم اپنی اولاد کو اپنے قریب نہیں کریں گے تو اپنی اولاد کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اگر آپ اپنی اولاد کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو اپنے قریب لائیے، اس کو پیار سے سمجھائیے، اس کو اگر کچھ غلط کاموں میں دیکھیں تو ٹوکیے، روکیے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے وہاں تک روکیے، جب آپ کی طاقت سے نکل جائے گا تب الگ بات ہے پھر وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا، لیکن جہاں تک آپ روک سکتے ہیں آپ خود سوچئے کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جائے اور آپ کا بچہ گھر کے اندر موجود ہو تو کون سا ماں باپ ایسے ہیں کہ دور سے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بیٹے نکل جاؤ، آگ سے جل جاؤ گے؟ بتائیے کوئی ماں باپ ایسے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بیٹے باہر آ جاؤ؟ نہیں، بلکہ وہ پوری جان لگا دیں گے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کہ میرا بچہ دنیا کی اس آگ میں جل نہ جائے۔ سوچئے اس آگ کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو کہ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں دنیا کی آگ کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھا کے بھیجتے چل بیٹے نماز پڑھنے کے لیے؟ کہیں گے جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا بھیجیں گے؟ جب خود باپ صبح میں پڑا ہوا سو رہا ہے، ماں سو رہی ہے، پورا گھر سو رہا ہے، پھر سوچ رہے ہیں کہ بچہ تہجد گزار بن جائے، بچہ نیک بن جائے، تو ایسے کیسے بنے گا؟ خود اٹھیے تو اپنے بچوں کو اٹھائیے، ان کو نمازوں کے اوپر لائیے، ان کو نمازوں کی پابندی کرائیے، تبھی آپ کے بچوں میں سدھار پیدا ہوگا۔ تبھی جب آپ اپنے اندر سدھار پیدا کریں گے تو آپ کے بچے سدھریں گے۔ آج کا باپ تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ اگر اس کی 8 سال کی اور 10 سال کی بچی اسکول میں کرسچن اسکولوں میں جا رہی ہیں یا کانوینٹ میں جاتے
لیا ہے تو باپ بڑے فخر سے اپنی 8 سال کی بچی کے ڈانس کا اسٹیٹس بناتا ہے کہ میری بچی نے کیا ڈانس کیا ہے. سوچئے ذرا جو باپ خود اپنی بچی کے ڈانس کا اسٹیٹس لگاتا ہو وہ بھلا اپنے بچے کو برتھ ڈے منانے سے کیسے روکے گا؟ وہ بھلا اپنی اینیورسری پہ فضول پیسہ خرچ کرنے سے کیسے روکے گا؟ وہ شوہر کیسے رک سکتا ہے جو خود اتنا فضول کاموں میں مبتلا ہو؟ تو اس لیے ماں باپ کو یہ بات اگر کڑوی لگ رہی ہے تو لگنے دیجیے، لیکن سمجھیے، دل کے کانوں سے سمجھیے کہ یہ اولاد آپ کی ہے. اگر آج آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو کل خون کے آنسو آپ کو رونا پڑے گا. کیونکہ ملک جس ڈگر میں چل رہا ہے اس ڈگر میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو خود سے ایمان پر مضبوط سے نہیں جمایا تو ایک آندھی آئے گی کہ آدھے سے زیادہ مسلمان مرتد ہو کے ہندوؤں کی سب میں کھڑا ہوا نظر آئے گا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ وہی حالات آتے جا رہے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو ایمان کو اتنا مضبوط کر دیجیے کہ مر جائیں کھپ جائیں لیکن کبھی بھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کریں. دیکھیے غزہ فلسطین کے اندر 1 سال کے اندر 60,000 مسلمان قتل کر دیے گئے لیکن کسی ایک کی زبان پہ بھی ناشکری نہیں ہے. کوئی ایک نہیں کہتا کہ ہم کہاں کس حالات میں. ہر ایک اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اپنے اندر یہ ایمان پیدا تو کریے اور پیدا تب ہوگا جب ماں باپ اپنے اندر پیدا کریں گے، حلال کھائیں گے، حلال بچوں کو کھلائیں گے. تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا، بس یہ 3 باتیں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. تیسرا سوال جو قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، فرمایا عَنْ مَالِهِ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے اور کہاں خرچ کیا. یعنی کہ پہلا سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، تمہارے جو مال کمانے کے سورسز تھے وہ کیا تھے؟ آیا تم رشوت سے پیسہ کماتے تھے، سود سکتے کا بیاج کا کاروبار کرتے تھے، جوئے سے پیسہ کماتے تھے، یا حلال بزنس کر کے حلال نوکری کر کے پیسہ کماتے تھے؟ پیسہ کماتے تھے تو کہاں سے کماتے تھے؟ سوچیے ذرا، ہم میں سے ایک کو جواب دینا ہے. اور پھر سوال ہوگا کہ پیسہ خرچ کن کاموں میں کرتے تھے؟ آیا اپنے بچوں کی شادیوں میں فضول خرچی میں پیسہ اڑاتے تھے، بچے کی برتھ ڈے پارٹیوں میں پیسہ اڑاتے تھے، اینیورسری میں گھمانے میں کہاں پیسہ ہوتا تھا تمہارا؟ یا اپنے بچوں کو بہترین مسلمان بنانے میں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے میں، ان کو اچھی ایجوکیشن دلانے میں کہاں پیسہ خرچ ہوتا تھا؟ آج مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن کے لیے تو پیسہ ہے ہی نہیں. فضول کاموں کے لیے پیسہ ہے لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں نکلتا ہے. ہر مسلمان غریب ہے. ابھی کچھ لوگ دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، کہاں خرچ کر پائیں گے. اور ابھی شادی آ جائے تو ساری غریبی دور ہو جاتی ہے، تو خوب پیسہ خرچ ہوتا ہے، خوب اڑایا جاتا ہے، چاہے قرض لے کے اڑانا پڑے لیکن خوب اپنے بیٹوں کی، اپنے خاندان کے سامنے اپنی شان اور ناک کو اونچا کرنے کے لیے مسلمان پیسہ اڑاتا ہے. اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں پر کہ مال کمایا کہاں تھا اور کہاں خرچ کیا. اور 5واں اور آخری سوال ہوگا، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 5واں سوال ہوگا کہ جو علم تمہیں ملا تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا. اگر آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے، اس مجلس کے ذریعے سے، یا کسی جلسے کے ذریعے سے، یا امام صاحب کے ذریعے سے، یا کسی کے ذریعے سے بھی کوئی دین کی بات آپ تک پہنچی ہے، جو چیز آپ نہیں جانتے تھے آپ تک پہنچ گئی، ہم نے پہنچا دی، ہماری ذمہ داری ختم. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو علم آپ کو ملا، چاہے وہ جلسوں کے ذریعے سے ملا ہو، بیانوں کے ذریعے سے ملا ہو، پڑھنے کے ذریعے سے ملا ہو، جو علم آپ کو ملا ہے آپ نے اس پر کتنا عمل کیا. یہ سوال ہوگا تم نے عمل کتنا کیا. تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ رمضان کے روزے چھوڑنا حرام ہے، تمہیں بتایا گیا تھا کہ جان بوجھ کر گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم جان بوجھ کر، تمہارے کانوں پر جو نہیں رہتی کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. جواب دو، جتنا علم تمہیں ملا تھا اس علم پر کیا عمل کیا. یہ سوال ہر ایک سے ہونا ہے. اس لیے مسلمانوں، خدا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو، ان کی صحیح تربیت کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والا بنائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں عام طور پہ نعت پڑھتا نہیں ہوں، لیکن مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ 2-4 شعر پڑھ دیجیے گا، تو میں پڑھتا ہوں 2-4 شعر، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. آپ لوگوں کی اجازت ہو گئی. نعت کے چند شعر
ملاحظہ فرمائیے، عادت نہیں ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ دو چار شعر میں ذہن رکھے تو